السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يجب له مثله القائلون ولا يحصي نعمه العدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود وترى الخلائق بقدرته ونشر رياها برحمته واقتدى بالسحور ميدان عرضه الصلاة والسلام على من اختاره من شجرة الأنبياء ومشقات الضياء ومنهاج البادی والکتاب الہادی مولدہ بمکہ وہجرتہ بطیبہ علا بہا ذکرہ بحجت الکافیہ وموجد الشافیہ ارسلہ بدین المشہور والعلم المعصور ونور السعد وضیاء اللامی سیدنا الممجد المصطفى الامجد ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین عذب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لكم السماء والابصار والافئدة لعلكم تشكرون صلوات اسمت محترم سامعین کرام، حضرات سید الشہداء، ماتمدار نے مظلوم کر دیا یہ مجلس مرحوم کے سال ثواب کی مجلس ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ کچھ گزارشات معروضات آپ کی خدمت عالیہ میں فضائل آل محمد اور موت کے حوالے سے قرآن کی آیتوں کے ذریعے آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کروں۔ عزیزان گرامی، یہ میرا پہلا اتفاق ہے کہ آپ کی سرزمین پر حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، وہی تمہارا پروردگار، وہی تمہارا خالق حقیقی، وہی تمہارا رب حقیقی کہ جس نے تمہاری ماں کے شکم سے تمہیں اس وقت ظاہر کیا، اس وقت نکالا، لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، نہ تمہارے پاس علم تھا، نہ معلومات، نہ نظر تھی، نہ نظریات، نہ عقل تھی، نہ فکر، کچھ نہیں تھا، تم جاہل تھے۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ وجعل لکم السماء، تمہیں تو کان عطا کیے، والابصار، تمہیں تو آنکھیں عطا کی، والافئدہ، اور تمہیں دل و دماغ جیسی قوتوں سے نوازا۔ کان عطا کیے تاکہ تم سن کر علم حاصل کر سکو، آنکھیں عطا کی تاکہ تم دیکھ کر علم حاصل کر سکو، اور دل و دماغ اس لیے فراہم کیے تاکہ تم صحیح و غلط، حق اور باطل میں فیصلہ کر سکو۔ اور جو ہے، اور یہ سب کچھ عطا کرنے کے بعد اللہ نے تم سے کوئی لمبا چوڑا مطالبہ نہیں کیا، تمہاری شہر حیات کا خون نہیں مانگا، تمہاری اولاد کی قربانی نہیں چاہی، بلکہ اس پروردگار نے صرف اور صرف اتنا سا مطالبہ کیا ہے لعلکم تشکرون، اگر تم شریف النسل ہو تو ہمارا شکریہ ادا کرتے رہو۔ اور جو ہے شکریہ انعامات کو بڑھاتا ہے، شکریہ ترقی کو بڑھاتا ہے۔ اور اللہ نے پھر ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، دیکھو اگر تم ہمارا شکریہ ادا کرتے رہے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے، ولئن کفرتم، اور اگر تم نے انکار نعمت کیا، ان عذابی لشدید، تو تمہیں عذاب گھیر لے گا۔ توجہ ہے محترم، دیکھیے آپ میرے مزاج سے واقف نہیں ہیں اور میں آپ کے مزاج سے واقف نہیں ہوں، لیکن یہ عزا خانہ حسین ہے، در حسین ہے، یہ منبر حسین ہے۔ توجہ چاہوں گا، یہاں پر آنے والا اور یہاں پر آنے والے
جب فرشتے عذاب پر آ جاتے ہیں تو ان کا مزاج ایک ہو جاتا ہے اور جو ان کا حالات ایک ہو جاتا ہے، اس لیے کہ یہ دربار ہی ایسا ہے۔ تو میرے عزیزو، ذہن انسانی میں سوال پیدا ہوتا ہے، صاحب یہ قرآن کہاں سے آیا، کس نے بھیجا، کس کے سینے پر نزول قرآن ہوا؟ توجہ ہے، قرآن کہاں سے آیا، کس نے بھیجا، کس کے سینے پر نزول قرآن ہوا؟ تو سورہ انفطار میں لیکن ایک ہی وقت میں انسان، اس مجمع میں انسان ایک ہی وقت میں باپ بھی ہے، بھائی بھی ہے، چچا بھی ہے، ماموں بھی ہے، یعنی انسان ایک ہی ہے، رشتے الگ الگ ہو گئے، یعنی وہ باپ بھی ہو گیا، بھائی بھی ہو گیا، چچا بھی ہو گیا، ماموں بھی ہو گیا، تو جو ہے دادا بھی ہو گیا، خالد بھی ہو گیا۔ تو ذہن انسانی میں سوال پیدا ہو، صاحب یہ قرآن کہاں سے آیا، کس نے بھیجا، کس کے سینے پر نزول قرآن ہوا؟ تو جو ہے مطلب تو سورہ انفطار میں ارشاد ہوا، یا انسان ما غرک بے ربک الکریم، اے انسان تجھے کس نے دھوکے میں رکھا اس رب کے بارے میں جو خالی رب نہیں ہے بلکہ رب کریم ہے؟ یعنی بھیجنے والا کون؟ رب کریم، جس کے سینے پہ نازل ہوا، ارشاد ہوا انہو لقرآن رسول کریم، بے شک رسول کریم ہے۔ یعنی بھیجنے والا کون؟ رب کریم، جس کے سینے پہ نازل ہوا وہ رسول کریم۔ خدا نے والا قرآن کیا ہے؟ لیکن نسبت دیکھیے گا، خدا نے والا قرآن کیا ہے؟ تو سورہ واقعہ میں ارشاد ہوا انہو لقرآن کریم، بے شک یہ قرآن کریم ہے۔ یعنی بھیجنے والا کون؟ رب کریم، جس کے سینے پہ نازل ہوا وہ رسول کریم۔ خدا نے والا قرآن کیا ہے؟ قرآن کریم۔ بھائی آپ نے غور نہیں کیا، توجہ نہیں کی، یعنی بھیجنے والا کون؟ رب کریم، جس کے سینے پہ نازل ہوا وہ رسول کریم۔ خدا نے والا قرآن کیا ہے؟ قرآن کریم۔ توجہ کیا آپ نے، غور کیا؟ بھائی اللہ کریم، رسول کریم، قرآن کریم۔ پوری توجہ چاہوں گا، اللہ کیوں کریم ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے اپنے آپ کو کریم کہا ہے۔ قرآن کیوں کریم ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن کو کریم کہا ہے۔ رسول کیوں کریم ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے رسول کو کریم کہا ہے۔ اس کا رسول ہے، شاہکار اول ہے، عقل اول ہے، دلیل اول ہے، طٰہٰ ہے، یاسین ہے، مزمل ہے، مدثر ہے، جو چاہے لقب دے۔ نہیں غور کیا آپ نے، توجہ چاہوں گا، جو چاہے لقب دے۔ اب جملہ کو آپ کی خدمت میں، اب آپ نے 10 منٹ کی تمہید میں امتحان لے لیا، اب میں چھوڑ رہا ہوں ساری تمہید۔ اب سنیے میرے عزیزو، عظمت آل محمد کیا ہے، عظمت قرآن کیا ہے، پوری توجہ چاہوں گا، عظمت رسول کیا ہے، عظمت ولایت کیا ہے۔ بھائی اللہ کریم ہے، قرآن کریم ہے، رسول کریم ہے۔ اب جملہ کہوں، اللہ تو سامنے آئے گا نہیں، رسول 23 برس تبلیغ کریں گے، دنیا سے چلے جائیں گے، قرآن رہے گا قیامت تک، تو بعد رسول قرآن کا وارث کوئی خبیث نہیں ہو سکتا، وہ کریم ہونا چاہیے۔ بعد رسول محافظ قرآن، معلم قرآن، ربو شناس قرآن، حافظ قرآن، محافظ قرآن، کوئی خبیث نہیں ہو سکتا، وہ کریم ہونا چاہیے۔ پوری توجہ چاہوں گا، اللہ کریم ہے، بے شک کریم ہے، قرآن کریم ہے، بے شک کریم ہے، رسول کریم ہے، بے شک کریم ہے۔ تو بعد رسول جو قرآن کا وارث ہے، پوری توجہ چاہوں گا۔ ابھی فخری بھائی نے میری تعریف کی، یہ میرے اچھے دوست ہیں، بھائی ہیں، توجہ چاہوں گا، منگلور کے رہنے والے ہیں الحمدللہ۔ میں پوری دنیا میں مجلسیں پڑھتا ہوں، ہر جگہ جاتا ہوں، لندن ہے، کویت ہے، ہر جگہ ماشاءاللہ جاتا رہتا ہوں مجالس کے حوالے سے۔ یہ ہمارے بہت اچھے دوست ہیں فخری صاحب، انہوں نے میری تعریف کی، میرے دوست ہیں۔ لیکن تعریف وہ ہے جو غیر کرے۔ بھائی نہیں بول کیا، قسم خدا کی بہت بڑی بات آپ کی خدمت میں کی ہے۔ اگر میری تعریف میرا باپ کرے یا میرا بھائی کرے یا چچا کرے، یہ تعریف نہیں ہے۔ تعریف وہ ہے جو دشمن کرے۔ پوری توجہ چاہوں گا، جو بعد رسول قرآن کا وارث ہے، اس کو اللہ نے کریم نہیں کہا، ہائے ہائے، قرآن نے کریم نہیں کہا، رسول نے کریم نہیں کہا۔ پوری توجہ چاہوں گا، اللہ کریم کہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، رسول کریم کہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، قرآن کریم کہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جو بعد رسول قرآن کا وارث ہے، اس کو اللہ نے کریم نہیں کہا، قرآن نے کریم نہیں کہا، رسول نے کریم نہیں کہا، پھر کس نے کریم کہا؟ دشمنوں نے کریم کہا۔ توجہ چاہوں گا، دشمنوں نے کریم کہا، وہ خندق کی لڑائی کیسے بہن چلی، آنکھوں میں صرف ڈورے ہیں، دہن پہ کب جاری ہے، غصے کا عالم ہے، جلال کی کیفیت ہے، غصہ ایسا ہے کہ مجھ سے جا کر انتقام لوں گی، جس نے میرے بھائی کو مارا ہے میں بدلہ لوں گی، جس نے میرے بھائی کو مارا ہے۔ لیکن آپ تاریخ کے اندر پڑھیے، جب امر کی بہن اپنے بھائی کی لاش پہ آئی اور لاش پہ آنے کے بعد کہا، میرے بھائی میں تجھ پر روتی، تیرا ماتم کرتی،
لیکن اب نہیں رہوں گی اس لیے کہ تیرا قاتل کوئی نفس کریم ہے۔ محمد پر بابا بنا اس سے اور زیادہ بڑے سلام محمد والے محمد پر پوری توجہ نوجوانوں، آپ نے غور کیا کیا کہا؟ میرے بھائی میں تجھ پر روتی، تیرا ماتم کرتی، لیکن اب نہیں رہوں گی اس لیے کہ تیرا قاتل کوئی نفس کریم ہے۔ آپ مجھے ایمان سے بتائیے، عمر کی بہن اپنے بھائی کی لاش پر کھڑی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے تیرا قاتل کوئی نفس کریم ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ یعنی عمر کی کتنی عمر ہے؟ عمر ابن ابدود کی جنگ خندق میں 96 برس، بڑا نامی گرامی پہلوان ہے، اس کو آج علی نے قتل کیا ہے اور کافرہ مشرکہ ہے علی کی تعریف کر رہی ہے۔ پوری توجہ نوجوانوں اور میرے بزرگوں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ماشاءاللہ میرٹ کا مجمع بڑا مولائی مجمع ہے، آپ کی پوری دنیا میں تعریف ہوتی ہے ماشاءاللہ اس مجمع کی اور اس یہاں کے زراری کی اور یہاں کے مسجد خانوں کی، توجہ چاہوں گا، اور یہاں کے میرے خانے کی تعریف ماشاءاللہ پوری دنیا میں ہے، میں سنتا رہتا ہوں۔ اب سنیے گا، آپ نے غور کیا میرے عزیزوں، عمر کی بہن نے اپنے بھائی کی لاش پر کھڑے ہو کے علی کی تعریف کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ سنیے، عرب میں جو قتل کرتا تھا اور جو قتل ہوتا تھا، توجہ چاہوں گا، جو قتل ہوتا تھا، جو قاتل ہوتا تھا اور مقتول ہوتا تھا، تو قاتل جو ہوتا تھا وہ اس کی سونے کی زرہ اتار لیتا تھا، چاندی کا خول اتار لیتا تھا، توجہ چاہوں گا، تلوار کو چھین لیتا تھا، پوری توجہ۔ لیکن میرے مولا نے ایسا نہ کیا، اس کی تلوار کو نہیں اتارا، آئے آئے، اس کی تلوار کو نہیں چھینا، اس کی زرہ کو نہیں اتارا، اس کے خول کو نہیں اتارا، کیوں؟ پوری توجہ چاہوں گا، علی نے ایسا نہ کیا۔ جب جنگ خندق میں کسی نے علی سے پوچھا، یا علی آپ نے اس کی زرہ کو کیوں نہیں اتارا، اس کے خول کو کیوں نہیں اتارا، اس کی تلوار کو کیوں نہیں چھینا، تو میرے مولا نے بڑے میدان میں بتایا، ہم اہل بیعت ہیں، ہم مردوں کا نام نہیں کھاتے۔ ابھی آپ عزاداری کے حوالے سے ہمارے مرچے خان سے ماشاءاللہ مولا سلامت رکھے، بڑے اچھے مرچے پڑھ رہے تھے، شعر سن رہے تھے، آپ خوش ہو رہے تھے، محسوس ہو رہے تھے، توجہ چاہوں گا۔ اب سنیے قصیدہ جو عمر کی بہن نے اپنے بھائی کی لاش پہ کہا، کافرہ ہے، مشرکہ ہے، توجہ ہے، علی کی تعریف کر رہی ہے، کافرہ ہے، مشرکہ ہے، کیا کہہ رہی ہے؟ پوری توجہ، اٹھا لو کتابیں، جا کے پوچھ لو علماء کرام سے، اور سب سے مشہور کتاب بتا رہا ہوں آپ کو، 14 ستارے ہیں، جو ہر گھر میں تقریباً ملے گی۔ کیا کہا سنیے گا کہ جملے پر پوری توجہ چاہوں گا، آپ ماشاءاللہ جانتے ہیں مجلس سننا، آپ کو شعور ہے مجلسوں کا، مجلسیں کیسے سنی جاتی ہے، پوری توجہ ہے محترم۔ عمر کی بہن نے اپنے بھائی کی لاش کا طواف کیا اور طواف کرنے کے بعد کیا کہا؟ سنیے قصیدہ کیا کہا، لو کانا قاتلوں کا غیر قاتل ہی، اے عمر، اے میرے بھائی، اگر تیرا قاتل کوئی اور ہوتا، غیر مرتضی ہوتا، اگر تیرا قاتل کوئی اور ہوتا، غیر مرتضی ہوتا، فاطمہ کے شوہر کے علاوہ کوئی اور ہوتا، حسنین کے بابا کے علاوہ کوئی اور ہوتا، رسول کے داماد کے علاوہ کوئی اور ہوتا، مالی کے جنت کے علاوہ کوئی اور ہوتا، پھر کیا ہوتا؟ لا ابکین الیک الی آخر ابدی، اے میرے بھائی عمر، اگر تیرا قاتل کوئی اور ہوتا تو میں تجھ پر قیامت تک روتی۔ پوری توجہ چاہوں گا محترم، عمر کی بہن کافرہ ہے، مشرکہ ہے، تعریف کر رہی علی کی، تعریف کسے کہتے کیا ہے؟ تعریف کی تعریف جو غیر کرے، تعریف وہ ہے جو دشمن کرے، پوری توجہ چاہوں گا، جو دشمن کرے۔ اب قیامت برپا کر دی عمر کی بہن نے، لوگ بہکا رہے ہیں علی کو برا کے، علی کی شان میں گستاخی کر، لیکن نہیں، قیامت برپا کر دی۔ اس نے کیا کہا؟ لیکن نہ قاتلوں کا من لا یعب بھی، اے میرے بھائی عمر، میں کیا کروں؟ تیرا قاتل تو وہ ہے جس کے دامن پر کوئی دھبا نہیں ہے۔
میرے بھائی عمل، تیرا قاتل تو وہ ہے جس کے دامن پر کوئی دھبا نہیں ہے. اب سنو نوجوانوں، عقیدے کا شعر ہے، تو چاہوں گا انہیں جنہیں پلا رہا ہوں. پھر کیا کہا؟ لیکن قاتلوں کا من لا یعوے بھی، تیرا قاتل تو وہ ہے جس کے دامن پر کوئی دھبا نہیں ہے. اب قیامت پر پکڑ دی، وہ کانا ابو ہو یدعا کہ بعث البلدی، علی صاحب کے دار کا مشہور نہیں ہے، وہ کانا ابو ہو اور اس کا باپ ابو طالب بھی، اور اس کا باپ ابو طالب بھی پورے عرب میں صاحب کے دار کا مشہور تھا. اٹھا لو لگا ڈکشنری تو چاہوں گا کیا کہا؟ اس کا باپ ابو طالب بھی پورے عرب میں صاحب کے دار کا مشہور تھا. بیعت البلد کا، بیعت کے معنی کیا ہے لغت میں ڈکشنری میں؟ بیعت جہاں پر کوئی دھبا نہ ہو، جہاں پر کوئی کالس نہ ہو، جہاں پر کوئی کمی نہ ہو، جہاں پر کوئی عیب نہ ہو، جہاں پر کوئی برائی نہ ہو، اسے کہتے ہیں بیعت. اور بیعت البلد لغت میں اس کے بہت سے معنی ہیں. سب سے عظیم معنی یہ ہے کہ بیعت البلد وہ شہر، وہ سٹی جہاں پر ضرورت کی ایک چیز مل جائے، اسے کہتے ہیں بیعت البلد. نہیں اور کیا آپ نے کیا کہا؟ کافر آئے، مشرک آئے، کیا رہی ہے؟ ابو طالب کا در وہ ہے جہاں ہر چیز ملے گی. نہیں اور کیا آپ نے کیا کہا؟ ابو طالب کا در وہ ہے جہاں ہر چیز ملے گی. جسمانی چیزوں کی بات نہیں کرتا، روحانی ضرورتیں کیا ہے؟ تین ہے، علم، ہدایت، نجات. علم کیا ہے؟ قرآن سے پوچھو. ارشاد ہوا ومن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اے رسول اگر تم سے اس کے باوجود بھی کوئی سوال کرے جب تمہارے پاس علم آ چکا تو علم سے مراد کیا ہے؟ قرآن. ہدایت کیا ہے؟ ارشاد ہوا انک لا تہدی الی صراط مستقیم، اے رسول تیری ذات تو سراپا ہدایت ہے، صراط مستقیم کی طرف. ہدایت کیا ہے؟ ہدایت رسول. نجات کیا ہے؟ ارشاد ہوا جو مرادو کل ناصر بے ایمانہم، ہم انسان کو اس کے ایمان کے ساتھ بلائیں گے. نجات کیا ہے؟ نجات امامت. اور جاؤں گا علم کیا ہے؟ علم قرآن. ہدایت کیا ہے؟ ہدایت رسول. نجات کیا ہے؟ نجات امامت. اب تم نہ کہو اللہ اس منظر کو دیکھ رہا تھا کہ تم نے بھرے میدان میں ابو طالب کو بیعت البلد کہا تو میں بھی خدائے وعدوں کا شریک نہیں ہوں. اگر قرآن کو ابو طالب کے گھر میں نہ اتارو، محمد کو آغوش میں نہ بٹھا دو، امامت کو نسل ابو طالب میں نہ رکھ دو. ایمان ابو طالب. پوری توجہ میرے نوجوان، ایک ایک جملے پر توجہ چاہوں گا. آج لوگ کہتے ہیں صاحب جناب ابو طالب ایمان نہیں لائے، ہے نا، کلمہ نہیں پڑھا تھا. آپ سنتے رہتے ہیں جس کے گھر سے ایمان چلا ہو، اور جو ہے جس کا بیٹا کل ایمان ہو. اور جو کیا کہا؟ ایمان لے رہے. اب میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ، میں ان سے سوال کرتا ہوں، مجھ سے بہتر جانتے. سوال میرا یہ ہے اور مسئلہ یہ ہے، سب کیا ملے گا یہ، اگر کوئی انسان اپنا نکاح خود پڑھ سکتا ہو تو بہتر یہ ہے کہ وہ اپنا نکاح خود پڑھے. سمجھا مسئلہ آپ نے؟ کیا کہا؟ اگر کوئی انسان اپنا نکاح خود پڑھ سکتا ہو تو بہتر یہ ہے کہ وہ اپنا نکاح خود پڑھے. آپ مجھے ایمان سے بتائیے، میں ایک اپنا سا مولا کا ذاکر، میرے پاس اتنا علم ہے کہ میں اپنا سیگا عقد پڑھ سکتا ہوں، ہے نا. پوری توجہ میرے جملوں پر. اب مجھے ایمان سے یہ بتائیے، وہ رسول جو قرآن لے کر آیا، اللہ نے آپ کو اگر زبان دی ہے، مولا نے ہاتھ دیے ہیں، اور جو ہاتھ علی کے نام پر اٹھتے ہیں وہ کسی کے سامنے نہیں پھیلتے. اور جو زبان یہاں بولے گی وہ قبر میں بھی بولے گی جب علی آئیں گے. اگر بھیک لینی ہو جناب سیدہ سے تو دونوں ہاتھ اٹھا کر علی کے فضائل پر داد دیا کیجیے، چاہے کوئی بھی پڑھے، چھوٹا پڑھے یا بڑا، شیخ خان ہو یا شاہی ہو. تو مجھے چاہوں گا زبان وہ زبان بند ہو جائے جو علی کے نام پر نہ بولے. یہ زبان اگر علی نے دی، آپ کو یقین ہے یہ زبان علی نے دی ہے، جناب سیدہ نے دی ہے، آپ سیدہ کی دعا ہے. آپ مجھے ایمان سے بتائیے، وہ رسول جو قرآن لے کر آیا، وہ رسول
اگر سنگریزے کو اٹھا لے تو سنگریزے کلمہ پڑھنے لگے. وہ رسول اگر درخت کو اشارہ کر دے تو درخت اپنی جگہ چھوڑ کر چلائے. وہ رسول اگر پانی میں قدم رکھ دے تو پانی میں راستہ پیدا ہو جائے. وہ رسول کہہ رہے چچا ابو طالب میرا نکاح آپ پڑھیے. چچا ابو طالب میرا نکاح آپ پڑھیے. اے باپ کے بعد میرے باپ اور جو ہے اے باپ کے بعد میرے باپ میرا نکاح آپ پڑھیے. جناب ابو طالب نے نکاح پڑھا. آپ کا مطلب جاؤں گا تاریخ گواہ ہے. جناب ابو طالب نے نکاح پڑھا. سب سے پہلا جملہ کیا تھا؟ الحمدللہ رب العالمین. توجہ ہے محترم، تمام تعریفوں سے اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے. ایک روایت. دوسری روایت یہ ہے جناب ابو طالب نے کہا الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم و نسل اسماعیل. تمام تعریفوں سے اللہ کے لیے ہے اس نے ہمیں ذریۃ ابراہیم میں رکھا، نسل اسماعیل میں رکھا. نہیں ہوا کیا نوجوانوں ذرا بولو پوری تو ہو جاؤں گا. نکاح کب ہوا؟ جب رسول کی عمر تھی 25 سال. بھائی نکاح کب ہوا؟ جب رسول کی عمر تھی 25 سال. قرآن نازل کب ہوا؟ جب رسول کی عمر تھی 40 سال. نکاح کب ہوا؟ جب رسول کی عمر تھی 25 سال. قرآن نازل کب ہوا؟ جب رسول کی عمر تھی 40 سال. یعنی نزول قرآن سے 15 سال پہلے جناب ابو طالب نے کہا الحمدللہ. نزول قرآن سے 15 سال پہلے جناب ابو طالب نے کہا الحمدللہ. اب جو اللہ نے سرنامہ قرآن بنایا وہی جملہ قرآن کے شروع میں رکھا جو ابو طالب نے نزول قرآن سے 15 سال پہلے کہا تھا. پوری تو جاؤں گا الحمدللہ وہی جملہ قرآن کے شروع میں رکھا. اب جملہ کہوں اجازت ہے. پوری تو جاؤں گا مسلمانوں دو باتوں میں سے ایک بات کو مان لو. یا تو اس بات کو مانو کہ ابو طالب کے پاس اتنا علم تھا کہ زمین پر بیٹھ کر لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہے تھے. یا اس بات کو مانو کہ ابو طالب جو کہہ رہے تھے وہ قرآن بننا تھا. اب سنیے اب جو اللہ نے سرنامہ قرآن بنایا وہی جملہ قرآن کے شروع میں رکھا جو جناب ابو طالب نے نزول قرآن سے 15 سال پہلے کہا. توجہ ہے. میں ہاتھوں میں جوڑا پروردگار اس جملے کو قرآن کے شروع میں کیوں رکھا؟ سورہ جمعہ میں رکھتے 8 دن کے بعد نماز جمعہ ہوتی ہے انسان پڑھنے کرے گا. کہا نہیں رکھوں گا سورہ حمد میں. اچھا پروردگار اگر رکھ رہا ہے سورہ اعلیٰ میں رکھتے اور شمس میں رکھتے. 1 سال کی بعد آتی ہے نماز عید ہے انسان پڑھنا کرے گا. کہا نہیں رکھوں گا سورہ حمد میں. اچھا پروردگار جملہ سنیے گا اگر رکھی رہا ہے تو اتنے نبی گزرے ہیں آدم ہے نوح ہے موسیٰ ہے عیسیٰ ہے داؤد ہے یوحنا ہے کسی کے جملے کو قرآن کے شروع میں رکھ دیں. توجہ ہے. کہا نہیں رکھوں گا ابو طالب کا جملہ قرآن کے شروع میں. پروردگار اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس کی وجہ یہ ہے وجہ سن لیجئے گا. اس کی وجہ یہ ہے انسانوں کو اختیار ہے وہ اور نماز میں سورہ بدل لے. بھائی انسان کو اختیار ہے وہ اور نماز میں سورہ بدل لے لیکن ایک نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں پہلے 2 رکعتوں میں سورہ ہم نہیں بدل سکتا. یہ تو پڑھنا ہی پڑے گا. جب انسان مصلی پہ آئے گا اور مصلی پہ آنے کے بعد بسم اللہ کہے گا اور بسم اللہ کہنے کے بعد سورہ ہم کی تلاوت کرے گا اس کا ضمیر اس سے کہے گا کہ تو ابو طالب کو مومن مان یا نہ مان تو پڑھ وہی رہا ہے جو ابو طالب پڑھ چکا. پوری توجہ عقیدت سے بھرا ہوا جملہ
میرٹھ والوں کے لیے تحفہ دے کر جا رہا ہے رضی حیدری. عقیدت سے بھرا ہوا جملہ سنیے گا. ماشاءاللہ مولا کو سلامت رکھے. آپ کے ہاتھ اٹھ گئے, آپ نے اس مہمان کی مہمان نوازی کر لی, آپ کے چہرے پر گلاب کھل گئے. اب سنیے گا ولایت سے بھرا ہوا جملہ. میں جانتا ہوں آپ کے دلوں میں ولایت علی ہے. اب سنیے گا جناب ابو طالب نے رسول کا عقد پڑھا تو کیا کہا؟ الحمدللہ. اور جب اپنا عقد پڑھا فاطمہ بنت اسد سے, باپ موجود ہے, کہا بابا جان, عبد المطلب موجود ہے, بابا جان آپ میرا نکاح پڑھیے. جناب عبد المطلب کہتے ہیں بیٹا ابو طالب تم صاحب علم ہو, تم صاحب علم ہو, تم اپنا نکاح خود پڑھو. توجہ ہے. اس وقت کیا کہا؟ الحمدللہ رب العالمین. پوری توجہ چاہوں گا. اللہ نے قانون بنایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان ہے. ابو طالب تو نے اپنی عصمت مآب زبان سے اس جملے کو 2 مرتبہ جاری کیا تو میں بھی خدائے بہاد و شریک نہیں ہوں اگر اس سورے کو 2 مرتبہ نہ اتاروں. 1 مرتبہ مکے میں, 1 مرتبہ مدینے میں. پوری توجہ نوجوانوں آخر تک پوری توجہ جملہ سنیے گا. جس کے دل میں جتنی ولایت علی ہو اور جس کے دل میں جتنے ابو طالب کی محبت ہو, علی کے باپ کی ولایت ہو, اتنی توجہ چاہوں گا. ایمان ابو طالب اس سے بڑا جملہ اگر آپ کو مل جائے تو آپ مجھے بتا دینا, میرے علم میں اضافہ ہو جائے گا. اب سنیے ابو طالب کسے کہتے ہیں. اب جملہ کہوں آمادہ ہو جائیے. ایمان ابو طالب کیا ہے, عظمت جناب ابو طالب کیا ہے. جملہ کہوں اپنا نکاح پڑھا اس کا نتیجہ علی. اپنا نکاح پڑھا اس کا نتیجہ علی. رسول کا عقد پڑھا اس کا نتیجہ فاطمہ. رسول کا عقد پڑھا اس کا نتیجہ فاطمہ. اب دوسرا جملہ آپ کے حوالے ہے, پوری توجہ چاہوں گا. اللہ نے کیا کہا؟ ہر جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان ہے. ابو طالب تو نے میرے حبیب محمد کا عقد پڑھا, میں تیرے بیٹے علی کا عقد پڑھوں گا. تو نے میرے حبیب محمد کا عقد پڑھا, میں تیرے بیٹے علی کا عقد پڑھوں گا. لیکن ابو طالب تیرے پڑھنے میں اور میرے پڑھنے میں ایک فرق ہو جائے گا. توجہ چاہوں گا, تیرے پڑھنے میں اور میرے پڑھنے میں ایک فرق ہو جائے گا. پروردگار کیا فرق ہے؟ کہ ابو طالب تو نے میرے حبیب محمد کا نکاح فرش پہ پڑھا, میں تیرے بیٹے کا نکاح عرش پہ پڑھوں گا. تھوڑا سا آپ کے فضائل اور اس فرشی ادا کا مطلب اور مقصد کیا ہے, اور ہمارے جو شاعر ہیں مرثی خاں ہیں ان کی عظمت کیا ہے. پوری توجہ میرے عزیزو. اداکاری یہاں جو ذاکر بیٹھتا ہے ممبر پر, اس پہ آ کر بیٹھتا ہے, وہ خود نہیں بول سکتا قسم خدا کی. اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ کچھ کہہ سکے یا کچھ پڑھ سکے. امام جعفر صادق فرماتے ہیں ممبر پر ہوتا ہے زبان اس کی ہوتی ہے عطا. کسی مرثی خان کے ابھی یہ بتا رہے تھے ماشاء سہیل بھائی کہ 30ری مجلس پڑھ رہا ہوں. اتنی سینے میں جان طاقت کون دیتا ہے؟ آپ ماشاءاللہ صبح سے شام مجلس کرتے رہتے ہیں,
یہ پیروں میں آپ کے جان کہاں سے آتی ہے؟ یہ طاقت سینے میں کہاں سے آتی ہے؟ یہ تو چاہوں گا مجلسوں میں وہی آتا ہے جو زندہ ہوتا ہے. نہیں آتے، اور اگر مردہ آ جاتے ہیں تو وہ زندہ ہو جاتے ہیں. لیکن میں آپ کے سلسلے میں پہلی بار کہا چلا ہوں، سنیے میرے عزیز و نوجوان، مولا آپ کو سلامت رکھے. 2-3 دن میں جاتے ہیں مزاج جاننے میں، ویل بھائی پہچاننے لگ جاتے ہیں صاحب. سنیے میرے عزیزو، عظمت شاعر اور عظمت ذاکر حسین اور عظمت عزادار حسین. مدینے میں ایک شاعر تھا جو حسین کی مذمت میں شعر کہتا تھا، یعنی اشعار کے ذریعے امام حسین کی برائی کرتا تھا، مولا علی پر تبرہ کرتا تھا، امام حسن پر تبرہ کرتا تھا اشعار کے ذریعے. ایک زمانہ وہ آیا، ایک صدی وہ آئی. سنو نوجوانوں، بہت قیمتی بات آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں. جو یہاں آپ مانگیں گے وہ آپ کو ملے گا. اس کا جوان بیٹا بیمار ہو گیا، 10 سال کا بیٹا بیمار. اس نے دوستوں سے قرض مانگا. دیکھیے ولایت علی ابن ابی طالب، امام حسین کا مرتبہ، لاؤ مجھے قرض دو، پیسے دو. دوستوں سے قرض مانگا. کیوں؟ کہ بیٹے کا علاج کرانا ہے. کسی نے اسے قرض نہ دیا. بڑا پریشان تھا، کیا کیا جائے، کس طرح بیٹے کا علاج ہو. بڑا پریشان تھا. اپنے ایک دوست کے پاس آیا جس کو اچھے اچھے مشورے دیا کرتا تھا کہ بھائی کچھ مدد کرو، 10 سال کا بیٹا ہے، بیمار ہے، لا علاج ہو گیا، میرے پاس کچھ نہیں. تو اس کے دوست نے اس کو دیکھا، تو میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، میرے پاس کچھ نہیں، لیکن میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں فری میں. کیا کہا؟ میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں فری میں، مشورے کے کوئی پیسے نہیں. بھائی کوئی پیسے نہیں. کیا مشورہ ہے؟ کہ تو نے زندگی بھر حسین کی مذمت میں شعر کہے، علی کی مذمت میں شعر کہے. اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیرا بیٹا ٹھیک ہو تو آج علی کی مدح کر. آج علی کی مدح کر، آج حسین کی مدح کر، آج فاطمہ زہرا کی مدح کر، اگر تو یہ چاہتا ہے. اور کرنے کے بعد شعر کیا ان کی شان میں، اور مدینے میں 6 امام موجود ہے، ان کو سنا. وہ بڑا نوازتے ہیں اپنے اجداد کے نام سن کر، ان کی مدح سن کر. تو توجہ میرا عزیزو، اس سے آپ نے کیا سبق لیا اس جملے سے؟ جب بھی کوئی کام شروع کرو تو اپنے دوستوں سے مشورہ کرو، اپنے بزرگوں سے مشورہ کرو. جا اور جا کر شعر سنا. پوری توجہ ہوں گا. تو اس نے کہا کس منہ سے امام کے سامنے جاؤ، میں تم کا دشمن ہوں، کس منہ سے جاؤں؟ تو جملہ کہوں، دنیا ذرا سوچے حسین سے پرس رکھ کر کس طرح رسول اللہ کے سامنے جائے گی. تجھے جانا پڑے گا اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا بیٹا ٹھیک ہو، جانا پڑے گا. ٹھیک ہے. گھر آیا. سنیے امام کیسے تھا کرتے. گھر آیا اور آنے کے بعد اس نے حجرے میں گیا، حجرہ بند کیا، کمرہ بند کیا، پردے ڈال دیے، کھڑکیاں بند کر دی، اور جب سب کچھ بند کر دیا تو اس نے قلم اٹھایا، کاغذ اٹھایا. اٹھانے کے بعد رات بھر ٹہلتا رہا، گھومتا رہا، اور جب گھومتا رہا تو اس نے صبح 3 شعر علی کی مدح میں کہے. کتنے کہے؟ 3 شعر. توجہ چاہوں گا نوجوانوں، یہ واقعہ بہت بڑی عبرت ہے، سن کر جائیے گا. 3 شعر علی کی مدح میں کہے. کاغذ کو جیب میں رکھا، قلم کو جیب میں رکھا. جب صبح ہوئی تو امام کی خدمت میں آیا، امام کو سلام کیا. امام نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا، منہ پھیر لیا. امام ادھر بیٹھے. ایک مرتبہ کہتا ہے جب کافی دیر ہوگی بیٹھے ہو، مولا آپ جانتے میں کون ہوں؟ کب میں تجھے جانتا ہوں. تو کون ہے؟ تو ہمارے جد کا دشمن. امام کا جملہ سنیے گا، کیا کہا؟ تو ہمارے جد کا دشمن، تو ہمارے جد کی مذمت کرتا ہے اشعار کے ذریعے. اس کا چہرہ اتر گیا. اب سنیے امام نے پھر کیا فرمایا. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ تیرا بیٹا 10 سال کا ہے،
بہت بیمار ہے، لا علاج ہے، تو نے اپنے دوستوں سے قرض مانگا، کسی نے تجھے قرض نہ دیا، تیرے ایک دوست نے تجھے مشورہ دیا ہے کہ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا بیٹا ٹھیک ہو تو آج علی کی مدح کر، آج حسین کی مدح کر. تو اٹھا، گھر آیا، کمرے میں آیا، دیکھیں امام بتا رہے ہیں پردہ تو نے ڈالے، کھڑکیاں بند کی، پردے ڈال دیے، تو نے قلم اٹھایا، کاغذ اٹھایا، 3 شعر تو نے علی کے مدح میں کہے ہیں. اگر تو کہے وہ 3 شعر میں سناؤں. اگر تو کہے وہ 3 شعر میں سناؤں. گھبرا گیا، پسینہ آ گیا، کانپنے لگا. توجہ چاہوں گا جب امام نے پہلا شعر سنایا گھبرا گیا، توجہ چاہوں گا پسینہ آ گیا، اس کے پیشانی پر کانپ رہا ہے، لرز رہا ہے. امام نے اس کے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا، کانپتی ہوئی زبان کو دیکھا، اس کے ماتھے کے پسینے کو دیکھا. امام نے کہا پریشان کیوں ہوتا ہے؟ توجہ چاہوں گا 2 شعر تو خود سنا. بہت بڑا واقعہ ہے محترم. 2 شعر تو خود سنا. مایوس ہو گیا تھا، پریشان ہو گیا تھا. یہ جانتا نہیں ہے یہ کس کا دروازہ ہے، یہ اس کا دروازہ ہے، یہ اس کریم کا دروازہ ہے جو دشمنوں کو بھی عطا کرتا ہے. اور چاہوں گا یہ اس کا دروازہ ہے. پوری توجہ میرے نوجوانوں، جب اس نے 2 شعر سنائے، اب سنیے واقعہ نتیجہ. 2 شعر سنائے، امام مسکرائے. امام نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اپنے غلام سے کہا، غلام کا آواز دی، رات جو ہم نے 10,000 60,000 درہم کی تھیلی رکھوائی تھی وہ لے آ. بھائی کہاں بیٹھے میں قسم بڑی بات کہی ہے میں نے. کیا کہا؟ جو میں نے 60,000 درہم کی تھیلی رکھوائی تھی وہ لے کے آ. اس نے شعر کب کہے ہیں؟ رات. خدا کے واسطے تھوڑا دے لوں گا آپ کا، سن لیجیے گا قسم خدا کی، بڑی اہم بات ہے. اس نے شعر کب کہے ہیں؟ رات. امام نے امانت کب رکھوائی؟ رات. امام کسی کا رکھتے نہیں ہے.